بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محفل سیرت کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آج آغاز کرتے ہیں ہجرت مدینہ سے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہجرت مدینہ کا جو فیصلہ ہوا بیعت عقبہ کے وقت، اس کے بعد صحابہ کرام کی ٹولیاں مدینہ تشریف لے جانے لگیں، ہجرت کرنے لگیں، اپنا سارا کچھ گھر بار چھوڑ کر، اپنے مال و اسباب چھوڑ کر، خالی ہاتھ۔ آگے کا بھی کوئی یقینی نہیں کہ آگے جا کر کیا ہوگا، غیر یقینی کی کیفیت تھی، لیکن ہجرت کا حکم تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو بھیج کر ابھی خود ہجرت کرنے پہ آمادہ نہیں۔ ادھر جب قریش مکہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو مختلف لوگوں کو ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے تکلیفیں بھی دیں، ظلم و ستم بھی کیا، روکنے کی ہر قسم کی کوشش کی، سختی سے، لالچ سے، ہر حوالے سے کوشش کی، لیکن لوگ نہیں رکے۔ اور اہل مکہ اب اس پہ پریشان تھے کہ جب یہ لوگ جا کر مدینہ میں آباد ہو جائیں گے یثرب میں، تو اب پھر یثرب میں آباد ہو جانا کوئی اتنی سادہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہماری اور ان کی جو چپقلش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو مستقبل کا وہ نقشہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارا تو تجارتی جو سفر ہے، تجارتی راستے ہیں، وہ ہمارے یثرب کے قریب سے ہی ہو کے تو گزرتے ہیں وہ راستے، تو پھر ہمیں کیا بنے گا؟ جب لڑائی شروع ہوگی تو پھر ہمارے معیشت اور تجارت کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ ان کو سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ اس چیز سے بچ جائیں۔ اس کے لیے تمام بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے جتنے بھی تھے سارے سردار اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے دارالندوہ میں اکٹھے ہو کر تو یہ کیا کہ اب کیا کریں، اس پہ مشورہ کریں، کوئی ایسا فیصلہ کن قدم کوئی اٹھائیں۔ بہت بڑی انہوں نے ایک میٹنگ کی اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھائیں، اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جہاں شیطان بھی ایک شیخ اور ایک بڑے بزرگ کی معتبر آدمی کی شکل میں اس میٹنگ میں آ گیا تھا، انسانی شکل میں، اور جب وہ انجانا تھا تو سب لوگوں نے آ کر جب دیکھا وہ دروازے پہ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک نجدی ایک شیخ ہوں میں، اور مجھے تمہاری اس میٹنگ کا پتہ چلا تو مجھے اچھا لگا، اور امید ہے کہ میں بھی کوئی تمہارے ساتھ کوئی اس قسم کی کوئی اچھی رائے شاید میں بھی دے دوں۔ خیر، تجویزیں آنے لگیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو بہرحال اتفاق اس پہ ہوا کہ اس کا حل سوائے اس کے کوئی نہیں کہ ہم محمد کا کام ہی تمام کر دیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جب، اور اس کا طریقہ کار کیا کریں کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی، ایک معتبر آدمی، ہر ایک قبیلے کا یہ پورا گروہ آئے، گروہ آ کر ان کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جو ہی محمد نکلیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارا گروہ یک بارگی ان پر حملہ کرے، اور ایک ہی مرتبہ اکٹھی وار کرے تلوار کی ان کے اوپر، تاکہ سب کی تلواریں اکٹھی لگیں، اور کسی ایک کی تلوار پہلے اور بعد میں اور اس طریقے سے نہ لگے، اور ان کا کام تمام ہو جائے نعوذ باللہ اس وار سے، اور بس یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر بنو عبد مناف کے ساتھ پھر ہمارا جو اس کی وجہ سے جو دشمنی ہوگی، وہ دشمنی کسی ایک قبیلے کے ساتھ نہیں ہوگی، سارے قبیلے اس میں شامل ہو جائیں گے مارنے میں نعوذ باللہ۔ تو اس لیے پھر وہ قصاص تو لے نہیں سکیں گے، دیت پہ راضی ہو جانا پڑے گا ان کو، تو وہ ہم دے دیں گے۔ یہ ہوا، یہ مشورہ انہوں نے تقریباً 26 سفر کی، یہ 26 تاریخ تھی،
اور اس 26 صفر کو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور کر کے اس کے اوپر بس فوراً عمل کرنے کا فیصلہ کیا کہ آج اور کل ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کر کے تو ہم یہ معاملہ نمٹا دیتے ہیں۔ اتنے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معاملہ ماجرا بتا دیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ کو اب ہجرت کی اجازت ہے، آپ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ 26 صفر آپ دوپہر کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر سارا ماجرا بتاتے ہیں، ہجرت کا منصوبہ بناتے ہیں، بنا کر تیار رہنے کا فرماتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر ان لوگوں نے پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ رات کو ہم محاصرہ کریں گے۔ یہ سارے جن لوگوں کا طے کیا تھا انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور محاصرہ کر کے اس انتظار میں ہیں کہ صبح کے وقت جب محمد نکلیں تو ہم ان کے اوپر وار کریں۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے آج رات میرے بستر پہ آرام کرنا ہے، میری چادر ہی اوڑھ کر، آپ کو یہ دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات گزری تو آپ پھر وہاں اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر یہ کفار باہر کھڑے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے سورہ یاسین کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے اور مٹی اٹھا کر ان سب کے سروں پہ ڈالی اور سروں پہ ڈالتے ہوئے مٹی تو آپ نکل گئے اور آپ جا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر، اور پھر وہاں سواریاں تیار تھیں، آپ پھر نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، اور آپ غار ثور کی طرف آپ کے جو مکہ سے جو شمال کی جنوب کی طرف تھا اور مدینہ مکہ سے جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، تو اس لیے آپ نے مخالف رخ اختیار فرمایا تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تو یہ اس راستے پہ پیچھا کریں گے، تو مخالف راستے کی طرف ان کا ذہن نہیں جائے گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ چلے گئے، تقریباً کوئی 4-5 میل کے فاصلے پہ غار ثور ہے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ غار اوپر چڑھنے کے لیے پتھریلا راستہ، سخت دشوار گزار راستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوتے ہیں، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر آپ غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ وہاں گزارتے ہیں، اور اس دوران تلاش بھی ہوتی ہے آپ کو، آپ کا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا فہیرہ، وہ دودھ بھی پہنچاتا، بکریاں پہنچاتا، رات کے وقت بکریاں لے آتا، شام کے وقت دودھ آپ پی لیتے، پی کر پھر رات کو ہی بکریاں واپس لے جاتا، اور پھر اسی انداز سے پھر جب آپ یہاں تھے تو کفار مکہ پوری تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ معجزہ تھا کہ غار ثور کے بالکل دانے پہ پہنچے۔ اگر وہ ذرا نیچے نگاہ کرتے تو دیکھ لیتے کہ نیچے کوئی افراد ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ڈر بھی رہے تھے، انہوں نے فرمایا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ابھی نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے نہیں ڈرو۔ وہ لوگ نہیں دیکھ سکے، واپس ہو گئے۔ جب 3 دن انہوں نے خوب تلاش کرنے کے بعد جب یہ تھک چکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یہاں سے نکلنا ہے۔ ایسے وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر کے لائیں اور لا کر دیا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا وہ سواریاں بھی، اونٹنیاں بھی لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں چلے گئے، اور اس اونٹنی کی بھی 3-4 مہینے سے اچھی خدمت کر کے اس کو اچھا صحت مند تنومند بنایا گیا۔ آپ پھر ہجرت کے سفر پر آپ پھر ساحلی راستے سے ہوتے ہوئے پھر آپ آگے سے جا کے آپ جنوب کی طرف مڑتے ہیں، مدینہ کی طرف مڑتے ہیں، اور مڑ کر آپ پھر آپ کا سفر جاری رہتا ہے۔ اور قریش جو ہے وہ جاسوس بھی چھوڑتے ہیں اپنے، اور لوگوں کو لالچ بھی دیتے ہیں۔ اعلان بھی کر دیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اس آدمی کو جس نے محمد اور ابو بکر میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو اگر زندہ یا مردہ حالت میں ہم تک پہنچا لا دیا تو اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ کئی کوشش بھی کی، سراقہ بن مالک نے بھی کوشش کی اور بھی کوشش، لیکن
لیکن کامیابی تو ہونی نہیں تھی اور ہو نہیں سکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے کئی معجزات بھی ہوئے۔ ایک معجزہ سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا دھنس گیا تھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور پھر ایک ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راستے میں ایک آبادی تھی، اس گھر تھا، ام معبد کا گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو یہ ایک بڑی عمر کے خاتون تھیں، اور جو بھی آتا جاتا تھا کسی کی خدمت کرتی، اور ایک ان کا انداز تھا، اپنے صحن میں بیٹھی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا تو سلام کیا اور ان سے ملاقات کی، اور پوچھا کہ آپ کے گھر کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قحط ہے، بکریوں میں ہے کچھ نہیں۔ اور ایک بکری اندر بندھی ہوئی تھی نظر آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری ہے جو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنی لاغر ہے، اس لیے اس کو گھر چھوڑا ہوا ہے، باقی بکریاں میرا خاوند چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ کیسے دے سکتی ہے دودھ، یہ تو بالکل ہی ختم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں کوشش کروں۔ تو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ دیکھ لیں، اگر دودھ دے تو آپ سے اچھا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کے بکری کو جھاڑا اور اس کو دعا فرمائی، تو بکری کو جو ہی تھنوں کو آپ نے ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے دودھ سے۔ برتن ایک بڑا لیا، برتن بھر گیا، آپ نے دیا گھر والوں کو، سب نے پیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی دیا، تو پھر دوسرا برتن پھر بھرا، پھر خود بھی پیا، اور برتن خود بھی پی کر سب کو، یعنی اتنا زیادہ دودھ ہو گیا، اور پھر دوسرا برتن بھر کے چھوڑ کے تو چلے گئے۔ ابو معبد ان کے خاوند گھر آئے تو پوچھا کہ یہ دودھ کدھر سے آیا؟ ام معبد نے بات بتائی، تو اس نے کہا کہ اچھا، یہ تو وہی مجھے لگتا ہے کہ وہی صاحب ہوں گے جن کے پیچھے قریش جن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں، بہرحال یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 26 اور 27 صفر کی درمیانی شب اپنے گھر سے نکلے تھے، اور آپ 3 دن و 3 راتیں وہاں رہے۔ تقریباً 1 ربیع الاول کو آپ غار ثور سے مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوئے، اور آپ 8 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ چونکہ مدینہ میں پہلے سے خبر پہنچی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے روانہ ہونے کی، تو لوگ روزانہ باہر آ کر استقبال کے لیے باہر آتے ہیں، لیکن اس دن بھی لوگ آ کے تو پھر انتظار کر کے واپس چلے گئے تھے شام کو عصر کے وقت۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کی سواری نظر آئی، تو ایک یہودی تھا، اس یہودی کو نظر آیا تو وہ پہچان گیا، اس نے آ کر اونچی آواز سے ایک آواز لگائی، بے اختیار اس نے آواز لگائی، شوق سے اس نے آواز لگائی، وہ برداشت نہیں کر سکا اس خوشخبری دینے کے موقع کو۔ اس نے خوشخبری دی اور کہا، اے اہل یثرب، وہ آ گئے جن کی تمہیں انتظار تھی، تمہارے وہ مہمان آ گئے، اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو۔ تو لوگ سارے باہر نکل آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آپ قباء کی بستی میں آپ جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، قباء کی بستی میں آپ پھر وہاں رہائش اختیار فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بستی قباء میں لوگ استقبال کرتے ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں، اور اسلحہ کے ساتھ لوگوں نے ایک جس کو پروٹوکول کے ساتھ کہتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں ٹھہرے رہے، اور آپ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد وہاں جتنے دن ٹھہرے آپ نے فوراً ہی وہاں پہ مسجد کی ایک بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، دین اسلام میں سب سے پہلی مسجد اسس علی تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، اللہ رب القرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر 4 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اور آپ پھر جا کر اس جگہ آپ کی سواری رکی جہاں اس مسجد نبوی بنی، اور پھر وہاں پہ مسجد نبوی کے قریب ہی پھر آپ کے ننیال کا جو گھر تھا بنو نجار کا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش اختیار فرمائی۔ یہ 12 ربیع الاول تھا جب آپ مدینہ میں کے خاص مسجد نبوی کے مقام پہ اور اس جگہ پہ پہنچے، آپ نے وہاں رہائش اختیار فرمائی، اور پھر وہاں سے پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پھر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں،
ہیں، 2 یتیم بچوں کی مسجد ہے، وہ جگہ خریدتے ہیں، خرید کے وہ بناتے ہیں، اور پھر خود بھی ساتھ پتھر ڈھوتے ہیں، صحابہ کرام بھی ڈھوتے ہیں، مسجد بنتی ہے۔ وہ مسجد پھر ایک صرف مسجد ہی نہیں بلکہ وہ ایک تعلیم گاہ، ایک درس گاہ، ایک پورا مرکز اور اسلامی حکومت کا ایک دارالحکومت کے اور ایک دفتر کے طور پہ بھی اس کا ایک کردار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے پھر آپ کو وہاں جو مدینہ پہنچنے کے بعد جو چیلنجز تھے ان چیلنجز کو کے حوالے سے کام کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کا آغاز فرمایا، اور پھر وہاں آپ نے پہلے تو انصار اور مہاجرین کا آپس میں مواخات قائم کی، آپ نے مواخات قائم کی، اور اس مواخات قائم کرنے کے بعد پھر یہ تقریباً کوئی 70 کم و بیش مہاجرین تھے جن کے مدینہ کے انصار کے ساتھ جن کے مواخات قائم کی گئی، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواخات کے معاہدے کے بعد پھر ایک اور معاہدہ بھی وہاں پہ ایک اعلان فرمایا اور ان سے عہد لیا سب لوگوں سے کہ جو اسلامی بھائی چارہ ہوگا، جو بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا اس کا فیصلہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ کریں گے، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اس کا فیصلہ کریں گے، آپ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اور تمام چیزیں وہ جو جنگ بعاث کی وجہ سے جو آپس میں جو تھا وہ باتیں ختم کرنے کے لیے اور ایک امن کا کرنے کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان والے نہیں تھے، ان میں سے کچھ مشرکین تھے جو قبیلہ اوس یا خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے، اور کچھ یہود تھے جو یہود کچھ مدینہ کے حدود کے اندر تھے اور کچھ باہر تھے۔ تو یہ مختلف اب ان لوگوں سے بھی معاہدہ ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آہستہ آہستہ ان یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا۔ یہ یہود ایسے تھے کہ جن یہ صحابہ کرام کو، انصار کو تو ڈراتے تھے، اوس و خزرج کو، کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ایسا کہیں گے، نقصان پہنچائیں گے، فتح حاصل کریں گے، فلاں فلاں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو چونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، تو اس لیے پھر یہ لوگ ان کا بدل گیا، انداز بدل گیا، رخ بدل گیا، اور ان کا رویہ بدل گیا، اور پھر مخالفت و دشمنی پر اتر آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے اور ایک اپنی ایک ریاست کی حیثیت قائم کرنے کے لیے ان قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کے مختلف معاہدے کیے، یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، تاکہ مدینہ کو اور اسلامی حکومت کو ایک حیثیت حاصل ہو۔ میثاق مدینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں ان کو اپنی مذہبی آزادی بھی دی، اور پھر ان کے ساتھ امن کا معاہدہ بھی کیا کہ کسی قسم کی لڑائی کی صورت میں دونوں فریق، کسی کے خلاف بھی کوئی حملہ کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس کے ساتھ دے گا، تعاون کرے گا، تاکہ قریش اور مشرکین جو تھے ان مشرکین کی طرف سے یہ تو نہیں تھا کہ کوئی امن ہو گیا اور اب جان چھوٹ گئی، بلکہ خطرات بہت زیادہ تھے، اور اب اور زیادہ شدید خطرات تھے۔ اور جو یہ ہجرت مدینہ ہوئی، اس ہجرت مدینہ سے پہلے جو کچھ واقعات ہوئے، اور اس میں ایک معراج کا جو واقعہ ہوا، معراج کے واقعے کا جو تذکرہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اس میں معراج کے واقعے کا ذکر ایک آیت میں کرنے کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کا اور اس کی عہد شکنی کا تذکرہ ہے، جس میں یہ اعلان تھا عملاً کہ اب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے امت کی جو امامت ہے، انسانیت کی جو امامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منتقل فرما رہے ہیں، اور اب کسی اور قوم کو اور اس دین اسلام کے ماننے والوں کو منتقل ہوگی۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اب یہودی اس وجہ سے پریشان تھے کہ اب ان کی وہ حیثیت ختم ہو گئی، ان کی دینی حیثیت و مذہبی حیثیت تو وہ تھی نہیں، وہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ ایک رسم و رواج تھے، اور بس وہ پیسہ کمانا اور یہ وہ ان کی ایک حیثیت تھی، مذہبی حوالے سے تو کوئی ٹھوس ان کی بنیاد رہی نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچنے کے بعد جو بدامنی کے اور خدشات جو تھے وہ اس وقت بھی ایسے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سونا مشکل تھا امن سے، خطرات تھے مسلسل، قریش کی طرف سے یہ دھمکیاں تھیں، اور قریش کی طرف سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو پیغامات بھی پہنچ چکے تھے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایسا تھا کہ چونکہ اس نے سردار بن جانا تھا، اس کے اوپر یہ اتفاق بھی ہو چکا تھا کہ اب یہ ہمارا سردار ہوگا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب کی توجہ ادھر ہو گئی، اور اس کی سرداری وہ ختم ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری سرداری کے آگے رکاوٹ جو وہ انہوں نے آ کے ڈالی ہے، ورنہ میں سردار ہوتا۔ اس وجہ سے اس نے وہ بھی ایک تھا، اس انداز سے مخالف
مخالف بھی رہا. تو یہ بہت سارے ایسے چیلنجز تھے. ان چیلنجز پہ قابو پانے کے لیے امن کے معاہدے ہوئے اور پہلا سال تو اس میں گزرا, اور پھر امن کے معاہدوں کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے کہ پھر کفار و قریش کے جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پھر یہاں سے غزوات اور جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, سن 1 ہجری نہیں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آتا ہے, لیکن غزوہ بدر کے پیش آنے سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں, واقعات پیش ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے گروہ اور مختلف قسم کے لشکر آپ نے بھیجے ہیں, چھوٹے بڑے لشکر, جو کفار قریش کے اوپر قابو پانے کے لیے, ان کے قافلوں کو روکنے کے لیے, ان کا مال و اسباب ان کا ہتھیانے کے لیے. تو یہ بھی ایک طویل ایک کہانی ہے, اور یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.